أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. صدق الله العظيم. ترجمہ: یہ ایک ایسی صورت ہے نازل کیا ہم نے اس صورت کو، اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا ہے، اور ہم نے کھول کھول کر احکامات کو نازل کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، بس کوڑے مارے جائیں، مارو۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ سامعین محترم، پارے 18 رکو نمبر 7، پارے 18 کا دوسرا سورہ سورہ نور، اس سورت سے پہلی آیت تلاوت کی گئی۔ اس سورہ نور کا پس منظر گزشتہ کل کی تفسیر میں آپ کے سامنے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے احکامات کو اتنا تفصیل سے بیان نہیں فرمایا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، یہ تو کہا اللہ نے، پر اس میں کیا پڑھیں، کتنا پڑھیں، کون سی رکعت میں کیسا کریں، یہ احکام اللہ نے نہیں بتایا۔ روزہ رکھو کہا اللہ نے، بس کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو اللہ نے نہیں بیان کرنا۔ اللہ نے کہا حج کر لو، وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہے، لیکن کتنا مال ہو، کیسا طریقہ ہو، میقات میں کیسے ہوں، رمی جمرات کیسے کریں، وقوف عرفات کیسا ہو، یہ سارا نظام اللہ نے نہیں بتلایا۔ زکوٰۃ، اللہ نے کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ نکالو، دے دو غریبوں تک، پر کیسے نکالیں، کتنے مال پہ فرض ہوتا ہے، کون سے مال پہ فرض ہوتا ہے، کس کنڈیشن میں آپ پر زکوٰۃ واجب، یہ اللہ نے نہیں بیان کیا۔ پر اللہ نے قرآن مجید میں 3 احکامات ایسے بیان فرمائے ہیں تفصیل کے ساتھ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور وضاحت کے ساتھ، ایک شوشہ بھی اس کا اللہ رب العزت نے چھپا کر یا پھر کوئی مبہم طریقے سے اللہ نے نہیں رکھا، صاف ستھرے انداز میں جو جو ہونا چاہیے اللہ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک حکم جو ہے اللہ کا وہ پردے کے احکامات، دوسرا وراثت کے احکام، تیسرا طلاق کے احکام، بالکل وضاحت کے ساتھ۔ باپ کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، پوترے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، لے پالک کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، بہنیں ہوں تو بھائیوں کو کتنا ملے گا، ایک بھائی ہو چند بہنیں ہوں تو کیا ملے گا، یہ ساری شکلیں اللہ نے وراثت کی بیان کی۔
جب پردے کی باری آئی تو اللہ نے مفصل 2 صورتیں پردے کے بارے میں نازل فرمائیں۔ پردہ کرنا فرض ہے، جو لوگ پردے کو فرض نہیں سمجھتے وہ جاہل ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے اندر انہوں نے زیادتی کر دی ہے، اپنی رائے کا انہوں نے دخل دیا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم یوٹیوب پر ہر عالم کو فالو نہ کریں۔ آپ یوٹیوب کھولیں گے تو بہت سارے عالم آئیں گے، بہت سارے بولنے والے آئیں گے۔ عالم میں بھی وہ عالم ہو جو شریعت اور احکام کا جاننے والا ہو، ورنہ تو گمراہ کرنے والے فرقے بھی آج یوٹیوب پر آ چکے ہیں اور گمراہ کرنے والے ایپس بھی نکال چکے ہیں، بلکہ قرآن میں بھی زبر زیر کو جنہوں نے بدل کر ڈال دیا ہے چینلز پر۔ میرے عزیز دوستو، ہم ایسے لوگوں کے بھی قرآن میں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کا کام تو آپ فون سے کر لیجئے، براہ کرم دین تو علماء سے معلوم کریے آپ۔ بہرحال اللہ نے پردے کے بڑے تفصیل احکامات بیان فرمائے، اور سورہ نور اور سورہ احزاب یہ دونوں کے اندر اللہ نے مفصل پردے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سورت کی شروعات اللہ یوں فرما رہے ہیں، سورۃ انزلناہا۔ یہ سورت جو ہے اب تک کی جو صورتیں نازل کی ہیں وہ بھی ہم ہی کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر بڑے خاص انداز میں اس پیراگراف کو شروع کیا، اس تمہید کو اللہ نے شروع کیا۔ کہہ رہے ہیں اللہ سورۃ انزلناہا، کہ ہم نے اس سورت کو نازل کیا۔ یہ نازل کرنے والا وہ ذات ہے جس کی جانیں اور جس کی قسمتیں سارے لوگوں کی جانیں اور قسمتیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ زندہ تو زندہ، مرے ہوئے لوگ بھی اس کی گرفت سے دور نہیں ہیں، مرنے کے بعد بھی آدمی اللہ کی گرفت سے دور نہیں، تو لہٰذا اس پروردگار نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ بڑی اہم تاکیدی سورت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَفَرَضْنَاهَا، یوں نہیں سمجھنا کہ اس کے احکامات کو میں نے کیا کہتے ہیں کہ سفارشات کے طور پر، گزارشات کے طور پر ایسا کر لو تو بہتر رہے گا، مشورتی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کے احکامات کو میں نے تم پہ فرض کر دیا ہے۔ اس کے احکامات کو میں نے، یعنی کہ آنے والے احکامات جو پردے کے ہیں، زنا سے بچنے کے ہیں، اللہ نے اس احکامات کی فرضیت کو خود اس آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ لہذا جو لوگ پردہ کہتے ہیں کہ وہ بس کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہیں کر لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو لوگ یوں کہتے ہیں گویا وہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کے فرض کردہ عمل کو انہوں نے استغفار سمجھا، اس ہلکا پن کی وجہ سے وہ اسلام سے بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے گزارش اور سفارش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے احکامات کو میں نے فرض کیا ہے، کرو گے تو بھلا ہے، نہیں کرو گے تو دنیا اور آخرت میں سزا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تیسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے احکامات جو ہے میں نے چھپا کر نہیں رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، یا یوں کہہ کر تم نے عمل چھوڑ دیا ہو کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا اس لیے ہم نے نہیں کیا، بلکہ ہم نے نازل کیا ہے اس کے احکامات کو کھلے طور پر، واضح طور پر، اوپنلی طور پر، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ سمجھنے کے لیے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی دقیق مسئلہ کوئی اس کے اندر ہم نے نہیں چھوڑا، بلکہ ہر چیز کو ہم نے وضاحت سے بیان کروایا ہے۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ اس کے بعد پہلا حکم جس کو اللہ نے، جس سے بچنا فرض ہے اور جس کا کرنا اسلامی شریعت اور اسلامی لا کے تحت ضروری ہے، وہ یہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ۔ زنا، اس کو انگریزی میں ریپ کہتے ہیں، اس کو اگر ہم اپنی اردو زبان میں اگر ہم سمجھیں گے تو نہ ایک اجنبی مرد کا ایک اجنبی عورت سے مباشرت کرنا، ملاقات، ناجائز ملاقات کر کر اس حمل ٹھہرانے والا عمل کرنا، حمل ٹھہرانے والا عمل کرنا۔ جیسے یہ رشتہ میاں بیوی کے لیے حلال ہے، نکاح کرنے کی وجہ سے یہ رشتہ حرام ہوتا ہے اگر نکاح نہ کر کے ملاقات کر لیا جائے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا النکاح، کہ تم نکاح کا اعلان کیا کرو، نکاح کا اعلان کرو۔ اعلان کیسے کرو؟ مسجدوں میں نکاح کر کر اس کا اعلان کرو کہ ہم یہ دو اجنبی خاندان، یہ اجنبی مرد، یہ اجنبی عورت آج آپس میں ملاقات کر رہے ہیں،
آج اللہ اور اس کے حکم کے مطابق آج یہ دونوں خواہش نفس کو حلال طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے گواہوں کو بنایا گیا, ایجاب اور قبول ہوتا ہے. آپ میرے نفس کے لیے حلال ہے, قاضی صاحب کے کلمات آپ سنتے ہوں گے, آپ نے نفس ذات کے لیے قبول کیا ہے. نفس ذات کیا ہے؟ یعنی آپ اپنی جان کے لیے قبول کر رہے ہیں. یہ جو دیکھیں دو رشتے ہوتے ہیں, ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے, ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے. خون کا رشتہ باپ کا ہے, دادا کا ہے, بیٹوں کا ہے, والد کا ہے, ماں کا ہے. ایک رشتہ جو ہوتا ہے وہ محبت کا ہوتا ہے, وہ میاں بیوی کا ہوتا ہے. یہ محبت سے رشتہ تیار ہوا ہے. لہٰذا سارے لوگوں کے درمیان آپ سوچیں تو صحیح, کیوں فرمایا اللہ کے رسول نے اعلان کر کے نکاح کرو, چھپم چھپی نہ کرو. اس میں کورٹ میرج چھپا چھپا کر ہوتا ہے, اس سے بچو. کیوں کہ وہاں پر چھپا کر کچھ آپ کے گواہ موجود نہیں وہاں پر. لہذا جب گواہ نہیں ہوں گے تو تمہارا یہ عقد یا تمہاری یہ جو ڈیلنگ ہوں گی, یہ تمہاری جو ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا عمل ہوگا وہ معتبر نہیں ہوگا, وہ زنا میں شمار ہوگا. نکاح کر کے اعلان کرنا ہے. نکاح کا جو مسئلہ ہے وہ اعلان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تشہیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. چند لوگ ہوں, اس کے کچھ گواہ ہوں, اور اس کے اندر مدعو کیا جائے کچھ لوگوں کو. بنسبت زنا جو ہوتا ہے وہ چھپ چھپا کر ہوتا ہے, نکاح جو ہوتا ہے وہ اعلان کر کر ہوتا ہے. زنا جو ہوتا ہے وہ چھپ چھپا کر ہوتا ہے. لہٰذا زنا سے صرف اسلام نے نہیں روکا ہے, بلکہ اب تک جتنے مذاہب دنیا میں آئے ہیں ان سب کے نزدیک, بلکہ انسانیت کے نزدیک بھی زنا کا بدترین عمل گناہ سمجھا جاتا ہے, اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. کوئی غیر مسلم یہ نہیں کہتا کہ یہ حلال ہے, کوئی چرچ کا ماننے والا, کوئی کرسچنز یہ نہیں کہتا کہ یہ حلال ہے. ہندو بھی اس کو غلط سمجھتا ہے, عیسائی بھی اس کو غلط سمجھتا ہے, یہودی بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں, مسلمان بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں, کافر اور مشرک بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں. کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ ایک دیکھیے, اگر زنا ہو گیا, یہ بچہ اگر پیدا ہو گیا تو یہ کس کا نطفہ مانا جائے گا؟ یہ لڑکا کس کا ہے؟ اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اس لیے اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. رشتہ نکاح کے ذریعے سے اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اگر دنیا میں نکاح کا سلسلہ نہ ہوتا تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا. انسان کیا ہو جاتا؟ جانوروں سے بدتر ہو جاتا. شوہر اپنی بیوی کے خرچ کو اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے, اور بچے کے خرچ کو ماں باپ اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ وہ ان کی اولاد ہے. اگر اس بچے کا کوئی باپی تصور نہ ہو تو اس بچے کی کفالت کون کرے گا؟ گویا کہ وہ ایک خواہش نفس کے تھرو پیدا ہونے والی اولاد شمار کی جائے. تو لہذا زنا ہر شریعت میں حرام ہے, زنا ہر ایک کے یہاں گناہ ہے. لہذا ہر ایک مذہب میں اس کی یعنی کہ سزا بھی طے کی گئی ہے. صرف اسلام نے اس کی سزا طے نہیں کی ہے, بلکہ ہر مذہب میں قانون مصر کیا ہے, ہندوؤں کے مذہب میں اس کی سزا کیا ہے, کرسچنوں کے عیسائیوں کے مذہب میں اس کی سزا کیا ہے, اور بہت سارے جو مذاہب گزرے ہیں ان سب کے نزدیک اس زنا کی سزا طے تھی. لیکن سب سے بہترین سزا جو قرآن میں بیان کی گئی ہے, اس سے بہتر سزا کسی اور نے تجویز نہیں کی ہے. کیونکہ اللہ جو قانون فطرت, خالق فطرت ہے, قانون فطرت کا بنانے والا جو خالق اور مالک اللہ ہے, وہ جتنا اچھے طریقے سے انسان کی اصلاح کو سمجھ سکتا ہے, کوئی اور اس کی اصلاح کے پیمانے کو تجویز نہیں کر سکتے. تو چنانچہ اللہ نے یہاں پر فرمایا الزانیہ, زنا کرنے والی عورت, والزانی, زنا کرنے والا مرد, یعنی کہ دونوں کا رشتہ نکاح کے بغیر ملاقات کا کرنا. ایک دوست میں دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے عورت کی شادی نہیں ہوئی ہے, اور یہ ایسی کنواری لڑکی, اس کو اردو کے اندر کنواری لڑکی کہتے ہیں, باقرہ اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں, جس لڑکی کا نکاح ابھی تک نہ ہوا ہو. اگر یہ عورت ایسے مرد سے ملاقات کرتی ہے جس عورت کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا ہو, تو شریعت میں اس لڑکی کی سزا الگ ہے. اگر ایسی خاتون جس کا آلریڈی کسی مرد سے نکاح ہو گیا ہے, باوجود نکاح میں اپنے شوہر کو رکھتے ہوئے کسی اور مرد سے ایسی خاتون اگر اپنی خواہش نفس پورا کرتی ہے, تو پھر اس کی سزا شریعت میں الگ ہے.
یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ مسئلے کو ذکر فرمایا ہے، الزانیۃ والزانی، یعنی کہ دونوں بھی، مرد اور عورت دونوں بھی غیر شادی شدہ ہیں، ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ آج کالجز کا ماحول چل رہا ہے، جیسا کہ ہاسٹلوں کا ماحول چل رہا ہے، جہاں پر فیمیل اور میل جہاں کا ہاسٹل ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، جہاں اس طرح کے غلط تصورات اور غلط کام ہو رہے ہیں، بلکہ تحقیق کرنے والوں نے بتایا حمل کو گرانے والی جو دوائیاں ہیں میڈیکل سے زیادہ تر بچیاں لے کر جا رہے ہیں، انمیرڈ بچیاں۔ کیا وجہ ہے کہ آج زنا عام ہو چکا ہے، نیٹ عام ہو چکا ہے، ہر ایک کے ہاتھوں میں موبائل آ گیا ہے، بچے وقت سے پہلے کیا ہو رہے ہیں، وقت سے پہلے اپنی جوانیوں کو ختم کر رہے ہیں، شادی سے پہلے شادی نہ ہونے کے قابل ہو چکے ہیں، اور دوائیوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجوہات بد نظری ہے۔ زنا کی شروعات آنکھ سے ہوتی ہے، ختم جا کے شرمگاہ پر ہوتی ہے۔ جس کی نگاہ ناپاک ہو جاتی ہے اس کی شرمگاہ ناپاک ہو جاتی ہے، جس کی نگاہیں محفوظ ہیں اس کی شرمگاہ محفوظ ہے، جس کی نگاہوں میں پاک دامنی ہے اس کی شرمگاہ بھی پاک ہے، اور جس کی ناکیں ناپاک ہو چکی ہوں گی اس کی شرمگاہ بھی ناپاکی والے عمل میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ نے فرمایا الزانیہ، یوں نہیں فرمایا کہ الزانی، کیونکہ جب تک عورت کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہوتی ہے مرد آدمی اس کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ عورت کا ساتھ اس سلسلے میں بہت ضروری ہے، جب تک، کیونکہ اللہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں عورت میں مرد کے مقابلے میں حیا بہت زیادہ ہوتی ہے، عورت میں مرد کے مقابلے میں حیا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، یہ جانوروں میں بھی یہ پیمانہ ہوتا ہے، انسان تو انسان ہے، انسانوں کی عورتوں تو الگ رہی، جانوروں میں بھی یہ چیزیں بہت بہتر طریقے سے پائی جاتی ہیں کہ جانوروں میں جو فیمیلز ہوتے ہیں وہ بھی بہت شرماتے ہیں اس معاملے میں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر عورت کے ذریعے سے تذکرہ کیا ہے، جب تک عورت اس سلسلے میں پیشکش نہیں کرتی ہے مرد آدمی اس سلسلے میں ہمت نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا زنا کر لیا ہے کسی عورت نے اجنبی مرد سے، والزانی، اور کسی مرد آدمی نے اجنبی عورت سے زنا کر لیا ہے، تو قرآن نے اس کی سزا طے کی ہے، اس کو یوں ہی چھوڑا نہیں جائے گا، اور اس کرائم کو یوں ہی نہیں باقی رکھا جائے گا، بلکہ ان کرائم کرنے والوں کی باغڈور کو کھینچا جائے گا، اس گناہ کا سدباب کیا جائے گا، اس گناہ کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر اس گناہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو پھر سلسلہ خاندان کا جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، دادیال، نانیال، سسرال، بیٹے بیٹیاں، سمداوے، داماد، یہ سارے جو نظام اللہ نے طے کیا ہے یہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ زنا کو روکیں گے۔ اگر زنا لوگ حلال سمجھ کر کرنے لگیں گے اور ہم زنا کو حرام نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ساری رشتہ داریاں بکھر کر رہ جائیں، کوئی رشتہ داری زمین پر باقی نہیں رہے گی۔ تو چنانچہ اللہ نے فرمایا اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ اور اجنبی عورت اجنبی مرد کے ساتھ جب یہ غلط کام کر لیں گے تو سزا قرآن نے، اللہ نے، انسانوں کو پیدا کرنے والے خالق اور مالک نے جو سزا طے کی ہے وہ یہ ہے کہ چمڑے کے کوڑلے سے، جس کو عربی کے اندر جلد کہتے ہیں، یعنی کوڑا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کوڑے سے ان کی پیٹھ پر 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ کس کو مارے جائیں گے؟ واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو۔ عورت کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے غیر شادی شدہ ہوں، مرد اگر غیر شادی شدہ ہے وہ بھی اگر اس طرح کا غلط کام کرتا ہے اس کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 99 نہیں مارے جائیں گے، 50۔ اگر مار کھاتے کھاتے مر بھی جائے گا، مرنے کے بعد اس کی پیٹھ پر باقی کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ اگر اس نے 10 کوڑوں پہ مر گیا، باقی 90 کوڑے اس کی پیٹھ پر مرنے کے بعد مارے جائیں گے۔ اگر وہ 50ویں کوڑے میں مرا ہے تو اس کے باوجود اس کو مارا ہے، مارنے کے بعد اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ دنیا کو یہ بتلانا ہے کسی بیٹی کی عزت کو تم نے اگر چھینا ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ تمہارے جسم سے تمہاری کھال ادھیڑ لی جائے گی۔ اگر تم نے کسی کی ماں کی عزت پر حملہ کیا ہے تو تمہیں یوں ہی نہیں بخشا جائے گا بلکہ تمہارے جسم کا خون بہایا جائے گا۔
اگر تم نے کسی کی بہن کی عزت کو لوٹا ہے تو تمہیں یوں ہی بخشا نہیں جائے گا، بلکہ تمہیں تمہاری پیٹھ پر اس طرح مارا جائے گا کہ تمہاری جان نکلنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اب بتائیے پورے لوگوں کے سامنے اگر یہ میاں بیوی کو اگر اس مرد عورت کو جو اجنبی مرد ہے اجنبی عورت ہے، جب اس طرح ان کو مارا جائے گا اور کپڑے اتار کر مارے جائیں گے، لیڈیز کو فیمیل کو مارنے والی فیمیل ہوں گی، مرد کو مارنے والے مرد ہوں گے، اور مارا جائے گا سب کو۔ اب اگر یہ سزا بھرے بازار میں اگر سب کو دی جائے گی، کسی مرد آدمی کی ہمت ہوگی زنا کرنے کی؟ کسی عورت میں جرأت ہوگی اپنے شوہر کو رکھتے ہوئے کہیں اور وہ جا کر کالا کرے گی؟ آج بہت زیادہ کرائم آج ہمارے بھائیوں کا مردوں کا دبئی، سعودی، کینیڈا اور اس طرح کے ملکوں میں پیسہ کمانے کے لیے تنہا اپنے بیویوں کو چھوڑ کر جانا اور ان کو کسی بڑوں کی نگرانی میں نہ چھوڑ کر جانا، یا پھر اپنی بیٹیوں کو تنہا پڑھائی کے نام پر انگلینڈ بھیجنا، لندن بھیجنا، بچیاں پڑھنے کے لیے تنہا سفر کریں، کیا ہوگا؟ وقت سے پہلے یہ زنا کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس لیے قانون فطرت نے اس بات کی روک تھام کے لیے اس سزا کو طے کیا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی غلطی کرتا ہے، اسلامی لا تو یہ ہے اس طرح اس کے جسم پر کوڑے مارے جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری تفسیر اس کی انشاءاللہ کل آنے والی تفسیر میں آئے گی۔ بس خلاصہ یہ ہے، ہم اپنے آپ کو زنا سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاص طور پر اپنے بچوں کو موبائل کی لعنت سے ہم دور رکھیں، اپنی بچیوں کو موبائل کی لعنت سے دور رکھیں۔ ہم اپنے بچوں کو ان کالجوں میں پڑھائیں جہاں پر اسلامی ماحول ہو۔ اپنی بچیوں کو کالج پڑھانا فرض نہیں ہے، اس بچی کی عزت اور پردہ کرانا فرض ہے، اس کی جوانی کی حفاظت، اس کے صحیح وقت پر نکاح کرنا یہ والدین پہ فرض ہے۔ لہٰذا اللہ کے لیے اپنی بچیوں کو ڈگریاں دینے کا بڑا شوق رکھنے سے زیادہ اپنی بچیوں کو حیا والا چادر، حیا والا برقع اور حیا والا ماحول دینے کی ہم کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ہماری نسلوں کو زنا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ان جیسے کرائم سے دور رہنے کی ہماری نسلوں کو ہم کو اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ زندگی ہر حرام کام سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم